دلت ساہتیہ کی ہندی اور دوسرے ادب میں بڑی روایت ہے، خاص طور سے مراٹھی میں، ہندی میں، لیکن اردو میں جو دلت ادب ہے اس کی بہت کم مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ جینت پرمار نے شروع کی تھی کوئی نظمیں جس میں کوئی دلت آواز اٹھائی گئی تھی، لیکن ریاض پرتاپ گڑھی صاحب نے، راجیو صاحب نے ایک دلت غزل کا آغاز کیا ہے۔ میں نے ان کی غزلیں پڑھی ہیں تو کچھ غزلیں ایسی جس میں دلتوں کی آواز کو اٹھایا گیا ہے، تو ایک اردو میں نیا آغاز ہے، اردو میں ایک نئی شروعات انہوں نے کی ہے، نیا رجحان پیدا کیا ہے۔ آئیے حضرات، محترم راجیو ریاض پرتاپ گڑھی کے بعد میں گزارش کرتا ہوں اپنے ایک اور مہمان شاعر جناب امبر اعظمی صاحب سے، جو اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں اعظم گڑھ سے کئی اہم شعراء کو بلایا جاتا ہے، وہی نئی نسل کے فنکاروں کو بھی محترم ڈاکٹر احتشام اعظمی صاحب موقع دیتے ہیں۔ صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے اللہ کسی تمیز کے مطلب ملاحظہ کریں۔ میں اردو ادب کے ادنا سا طالب علم آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ کچھ اور بلندی پر قسمت کا ستارہ ہو، کچھ اور بلندی پر قسمت کا ستارہ ہو، ہاتھوں میں میرے اب کے جو ہاتھ تمہارا ہو۔ کچھ اور بلندی پر قسمت کا ستارہ ہو، ہاتھوں میں میرے اب کے جو ہاتھ تمہارا ہو۔ ملازہ کہ جینے کی حقیقت سے آگاہ وہی ہوگا، محترم عوید بھائی، جینے کی حقیقت سے آگاہ وہی ہوگا، ہر لمحہ یہاں جس نے کانٹوں پہ گزارا ہو، ہر لمحہ یہاں جس نے کانٹوں پہ گزارا ہو۔ شعر ملازہ کریں کہ میں ہنس کے لگا لوں گا سینے سے ہر غم کو، میں ہنس کے لگا لوں گا سینے سے ہر غم کو، آنسو کے لیے میرے دامن جو تمہارا ہو۔ میں ہنس کے لگا لوں گا سینے سے ہر غم کو، آنسو کے لیے میرے دامن جو تمہارا ہو۔ اور کچھ دور سہی امبر، مقطع ملاحظہ کریں موہن بھائی، کہ کچھ دور سہی امبر آ چل کے ذرا دیکھیں، شاید کہ ہمیں اس نے مندر سے پکارا ہو، شاید کہ ہمیں کچھ دور سہی امبر آ چل کے ذرا دیکھیں، شاید کہ ہمیں اس نے مندر سے پکارا ہو۔ غزل کے 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں، ارشاد ملاحظہ کیجیے گا۔ جس جگہ سجدے میں سر اپنا جھکا دیتے ہیں، جس جگہ سجدے میں سر اپنا جھکا دیتے ہیں، ہم جنوں والے وہیں کعبہ بنا دیتے ہیں۔ جس جگہ سجدے میں سر اپنا جھکا دیتے ہیں، ہم جنوں والے وہیں کعبہ بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ ان کا لازم ہے اندھیروں میں بھٹکنا لوگوں، تو جو چاہوں گا 2.5 سے، ان کا لازم ہے اندھیروں میں بھٹکنا لوگوں، نقش پا جو بھی بزرگوں کے مٹا دیتے ہیں۔ ان کا لازم ہے اندھیروں میں بھٹکنا لوگوں، نقش پا جو بھی بزرگوں کے مٹا دیتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ ساری دنیا سے تو رہتے ہیں اکڑ کر، لیکن ساری دنیا سے تو رہتے ہیں اکڑ کر، لیکن اس کے دربار میں سر اپنا جھکا دیتے ہیں۔ ساری دنیا سے تو رہتے ہیں اکڑ کر، لیکن اس کے دربار میں سر اپنا جھکا دیتے ہیں۔ اور لاکھ چاہوں میں چھپانا مگر آنسو میرے، لاکھ چاہوں میں چھپانا مگر آنسو میرے، حال دل سارے زمانے کو بتا دیتے ہیں، حال دل سارے زمانے کو بتا دیتے ہیں۔ مقطع سماعت فرما لیں کہ جو سمجھتے نہیں مفہوم وفا کا انبر، جو سمجھتے نہیں مفہوم وفا کا انبر، ایسے ہی لوگ یہاں درس وفا دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ یہاں درس وفا دیتے ہیں۔ اور یاد ہو تو 2-3 شعر ترنم سے پیش کروں۔ نوجوان دوستوں کے لیے سنیں نوجوانوں، ہے ضروری بہت یہ سبھی کے لیے، ہے ضروری بہت یہ سبھی کے لیے، ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے،
ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے. اور شعر لکھے گا کہ ان اندھیروں میں تو ساتھ دے تو میرا, ان اندھیروں میں تو ساتھ دے تو میرا, دل جلا دوں گا میں روشنی کے لیے, دل جلا دوں گا میں روشنی کے لیے. ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے. اور عشق کا زہر پی لینا آسان نہیں, عشق کا زہر پی لینا آسان نہیں. حوصلہ چاہیے عاشقی کے لیے, حوصلہ چاہیے عاشقی کے لیے. بطور خاص من بھائی شعر لکھیں گے کہ وہ زمین خود تیرا راستہ بن گئی. کیا کہنی ہے؟ وہ زمین خود تیرا راستہ بن گئی, سر جہاں رکھ دیا بندگی کے لیے, سر جہاں رکھ دیا بندگی کے لیے. اور خاص کر مکتوب پہ توجہ چاہوں گا اور دعائیں چاہوں گا آپ سب کی, مکتب پیش کر کے فضاد چاہوں گا کہ اپنا کردار عنبر تو ایسا بنا, اپنا کردار عنبر تو ایسا بنا, آرزو سب کریں دوستی کے لیے, آرزو سب کریں دوستی کے لیے. ہے ضروری بہت یہ. شکریہ دوست. کیا کہنے ہیں, تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے, کسی دن اس کے در پر رقص وحشت کیوں نہیں کرتے, علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے, محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں. ٹھیک ہے, نوجوانوں کی وہ نظر کی اپنی پوری غزل, خاص طور سے انہوں نے مطلع پڑھا کہ ہے ضروری بہت یہ سبھی کے لیے ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے. ظاہر کہ بڑا ایک درد بھی تھا اس میں, کرب بھی تھا, اور اس سے کرب کو ایک درد کو ایک شاعر اس طرح بیان کرتا ہے. یہ نوجوانوں کا کنواروں کا مسئلہ ہے کہ اس کو یوں بھی اداسیاں ہیں بہت, اس کو یوں بھی اداسیاں ہیں بہت, اس مہینے میں شادیاں ہیں بہت. تو نئی نسل کی بہت بہتر نمائندگی محترم عنبر اعظمی صاحب اپنی شاعری میں کر رہے تھے. پوری غزل محبت سے مخلص تھی. محبت روشنی ہے, روشنی تقسیم کرتے ہیں, زمانے بھر کو آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں. آئیے محبتوں کا یہ سفر آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جناب نسیم شاز اعظمی صاحب سے تو تشریف لائیں اور اس محبت کے سفر میں شامل ہوں. محترم نسیم شاز صاحب. نازش بھائی کا حکم ہوا اور میری حاضری ہوئی. صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں, اہل دلی کے حوالے سے مطلب پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جی. یہ کس نے کہا تم سے مجھے پیار نہیں ہے, یہ کس نے کہا تم سے مجھے پیار نہیں ہے, مجھے پیار نہیں ہے. یہ کس نے کہا تم سے مجھے پیار نہیں ہے, یہ کس نے کہا تم سے مجھے پیار نہیں ہے. یہ دل ہے میرا
دربار نہیں ہے، دربار نہیں ہے. اور شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بکنے کی تمنا لیے میں آیا ہوں لیکن، میں آیا ہوں لیکن، بکنے کی تمنا لیے میں آیا ہوں لیکن، بکنے کی تمنا لیے میں آیا ہوں لیکن، تاحد نظر مصر کا بازار نہیں ہے، بازار نہیں ہے. یہ حضرات ایک مطلع دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایک آہٹ کیا ہوئی کہ ان کی انگڑائی گئی. ایک آہٹ کیا ہوئے کہ ان کی انگڑائی گئی. زندگی کو موت کی زنجیر پہنائی گئی، زندگی کو موت کی زنجیر پہنائی گئی. اور شعر پیش کرتا ہوں. اس کی آنکھوں میں حیا، لب پر حیا کے پھول تھے. واہ کیا بات. اس کی آنکھوں میں حیا، لب پر حیا کے پھول تھے. باخدا باخدا حوروں سی اس میں ہر ادا پائی گئی. باخدا حوروں سی اس میں ہر ادا پائی گئی. ایک مطلع اور ایک آدھ دو شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بڑی محنت کر رہے ہیں صاحب آپ. جی جی بڑھیا. کب لوٹ کے آ جائے پردیسی پتہ رکھنا. واہ واہ واہ. اب لوٹ کے آ جائے پردیسی پتہ رکھنا. کب لوٹ کے آ جائے پردیسی پتہ رکھنا. راہوں میں دیا رکھنا، دروازہ کھلا رکھنا. راہوں میں. اور شعر پیش کرتا ہوں. ایک بات میری اپنے سینے میں صدا رکھنا. ایک بات میری اپنے سینے میں صدا رکھنا. کرنی ہو شرارت جب آنکھوں میں حیا رکھنا. اور شعر حاضر کرتا ہوں. دل میں ہو خیال اتنا، ایک حشر بپانا ہو. دل میں ہو خیال اتنا، ایک حشر بپانا ہو. رخسار پہ جب اپنے تم دستے
میں انہیں بتا دوں کہ یہ مشاعرہ جو اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نئی دہلی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، 2 روزہ سیمینار تھا، اس کا آج آخری دن، اور آخری پر حسب روایت یہ مشاعرہ محترم ڈاکٹر نازش احتشام آزمی صاحب نے منعقد کیا ہے۔ کئی اور بھی ہم شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں۔ محترم شکیل احمد صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، سینئر جرنلسٹ، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بڑا کام۔ میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب راجیو راج پرتاپ گڑھی اپنی غزل پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، کہے جو تم تو در قلب نہیں کھولا، تمہارے بعد ابھی تک مکان خالی۔ تو در قلب کیا، ہمارے پاس پورا قلب موجود ہے، اور ایک شاعر جو قلب تخلص فرماتے ہیں محترم عبدالحمید قلب صاحب یہاں تشریف